نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنوا به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ انفال کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. عزیزان محترم، یہ مہینہ رمضان المبارک جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، 2 عشرے اس کے اختتام پر ہیں، اور اس مہینے کی ویسے تو بہت ساری فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، جس میں روزے کی حقیقت اور اس کا مقصد بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ماہ قرآن بھی قرار دیا، جس کا تذکرہ بھی پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو وہ حقیقت بھی ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی. آج آپ لوگوں کے سامنے چونکہ اس مہینے میں ہی جو سب سے پہلی غزوہ ہوئی وہ ہے غزوہ بدر. 2 ہجری 17 رمضان کو یہ غزوہ پیش آیا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد 13 سال تک انتھک جدوجہد اور سخت ابتلاء و آزمائش سے گزرنے کے بعد حکم الہی کے مطابق آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے باوجود کفاران مکہ اور مشرکین مکہ کو چین و سکون نہیں آیا. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ یہ تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو لہٰذا بڑے بڑے سرداران قریش اور مکے کے دولت مند اور امیر ترین لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے. اسی غرض سے ابو سفیان کو
ذمہ داری دے کر اپنی پوری دولت اس میں جھونک دی گئی اور ایسا کاروبار ہم کریں گے کہ اس کے فائدے سے اس کی بنیاد پر ایسی طاقتور اور ہماری طاقت اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کو اہل ایمان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پھر ہمارے آبا و اجداد کے دین پر وہ کبھی نکتہ چینی نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جب اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو دو راستے تھے۔ سورہ انفال جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، اس میں جنگ بدر کا پورا نقشہ ہم کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اس میں ہمارے سامنے دو گروہ ہیں، ایک ہے تجارتی قافلہ اور پھر دوسرا ہے ایک دشمن کا لشکر۔ ان دونوں میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تو مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ بہتر ہے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اگر دشمن راستے سے ہٹ جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اسلام کے لیے ایک زبردست آزادی ہوگی۔ تو لہٰذا تجارتی قافلے کو چھوڑ کر جو ملک شام سے براہ مدینہ مکہ وہ جا رہا تھا، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تو غزوہ بدر اصل میں یہ پہلا حق و باطل کا معرکہ ہے، حق و باطل کی پہلی جنگ ہے، جس کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق و باطل کو جو ہے نا کھول کر رکھ دینے والی اور اس کو کھول کر بتانے والی۔ جیسے قرآن کو بھی کہا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سارے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور پھر نکلنے کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر چونکہ بہت سارے مہاجرین مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، یہاں نت نئے آزمائشیں اور پریشانیوں کے بعد وہ مدینہ پہنچے تھے۔ معاشی اور مالی اعتبار سے بہت زیادہ تونگر اور دولت مند نہیں تھے، حالات سے پریشان، وہاں خود ان کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو جملہ 313 صحابہ تعداد میں ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو ساز و سامان تھا کہ بس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں اور کچھ ساز و سامان، جنگی ساز و سامان ہے۔ اس کے مقابلے میں دشمن کی جو طاقت ہے وہ 1000 کا لشکر جرار ہے، جس کے پاس 100 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں اور مختلف ہتھیار ان کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال مقابلہ جو تھا آپ کو بظاہر غیر متوازن نظر آتا ہے۔ ایک طرف دشمن کی طاقت 3 گنا زیادہ ہے اور اہل ایمان کا فوجی ساز و سامان مختصر ہے اور ان کی تعداد قلیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ اور یقین کامل اہل ایمان کو جو تھا یہ ساری دنیاوی ساز و سامان سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ اس عزم و ارادے کے ساتھ جب وہ مدینہ سے نکلتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ جو ان کا اپنا عذر تھا جس کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ مدینہ میں رک گئے۔ جب مقام جنگ یعنی بدر کا مقام طے ہوا اور اس کے بعد اس بدر کے مقام پر ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں جاتے ہیں اور پورے میدان بدر اور جنگ بدر یعنی اس وقت کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ہم ڈیرا ڈالنے اور خیام کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی جن کا نام حباب بن منظر آتا ہے روایتوں میں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم الہی ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے، اگر حکم الہی ہے تو ذرہ برابر بھی سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری اپنی رائے ہے۔ تو اس کے بعد حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم جہاں کنویں ہیں پانی کے اس پر ہم پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ پانی کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، اور پھر ہم یہ جو زمین ہے یہ اونچائی پر ہے تھوڑی سی، اور نیچے جو زمین ہے وہ نشیبی زمین ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت بخش ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ زمین ریتیلی بھی تھی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس جنگ کے موقع پر کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو موقع ایسے ہیں جب ہم روزے نہیں رکھے، ایک غزوہ بدر کے موقع پر جو رمضان کے مہینے میں ہی پیش آیا اس وقت بھی روزہ نہیں رکھا، اور دوسرا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی ماہ رمضان میں ہی یہ پیش آیا۔ جنگ کے موقع پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے غزوے میں ایک صحابی روزہ رکھے ہوئے تھے تو راستے میں چلتے چلتے وہ غش کھا کر گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں پر روزے سے رخصتی کی جو اجازت ہے، جیسے مسافر ہے، جنگ کا موقع ہے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سہولتیں بخشی ہیں، تو اس وقت وہ صحابی کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ آپ کو صاحب الرائے ہونے کا جو ہے لقب دیا گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اگر آپ پڑھ جائیں گے تو اس میں فرمایا گیا کہ وہ انزلہ علیکم یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا، اور اس سے ہوا یہ کہ وہ جو ریتیلی زمین تھی اور زیادہ سخت ہو گئی، اور پانی بہہ کر جو نیچے چلا گیا نشیبی علاقے میں وہ زمین دلدل بن گئی۔ تو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ایک مقام متعین کیا گیا جہاں پر ایک چھوٹا سا صاحبہ وغیرہ ڈالا گیا تاکہ آپ بحفاظت وہاں پر ٹھہر سکیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے وہاں پر نگرانی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو ہے نا میدان جنگ کا جائزہ لیا، ایک نظر دوڑائی، تو آپ کی ہمت بنانے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیتے ہیں ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار کا یہ جوش اور ولولہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ایک طرف دشمن کی یہ صورتحال ہے، وہ لشکر جرار ہے، ساز سامان سے لیس ہے، اور پھر قوت کے اعتبار سے افرادی قوت کے اعتبار سے بھی زبردست طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہے، اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ اور ہوا یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ رات بھر ڈھول پیٹتے
گاتے بجاتے اور رقص کرتے اور گانے گاتے ہوئے اپنی رات گزاری تھی. صبح میں جنگ ہونے والی ہے اور یہاں اہل ایمان کا یہ عالم ہے, اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہیں اور اس کی توفیق اور عنایت اور اس کی رحمت کے متلاشی ہیں. یہاں پر یہ صورتحال مختلف ہے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور آوازاری کی, اللہ سے دعا کی, پروردگار یہ جو تھوڑے نفوس ہیں اور اہل ایمان کا مٹھی بھر گروہ, میں ان کو سب کو میدان جنگ میں لایا ہوں. یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہمیں غلبہ عطا کرے گا. تو پروردگار ہم تجھ سے رحمت کی, فضل کی جو ہے نا فریاد کرتے ہیں اے پروردگار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے جو حدیث میں نقل ہوئے ہیں کہ اگر یہ چند نفوس جو تیرے نام لیوا ہیں یہ بھی مٹ گئے تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پر نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اے اللہ کے رسول آپ جو ہے نا فکر نہ کریں, ہم فرشتوں کو آسمان سے تمہارے لیے, ابھی جو میں سورہ انفال کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے میں اندر بتایا گیا ہے کہ 1000 فرشتے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے. اور سورہ انفال پر جائیے, غزوہ بدر کا پورا نقشہ آپ کو ملے گا. تو آپ روتے روتے ہچکیاں لیتے کہ آپ کی چادر مبارک بھی جو ہے نا جب شولڈر سے کندھے سے نیچے ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس چادر کو سیدھا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول اب بس کیجئے, اب دعا بس کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا, یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور دشمن تہ ہو جائے گا اور دشمن ختم ہو جائے گا. تو پھر میدان جو ہے نا جنگ کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو اس وقت کے سورما اور مکے کے اور کفاران مکہ, سرداران قریش کے ایسے جو سردار تھے جو اپنے گھمنڈ میں, اپنے جاہ و حشمت میں اور اپنے دولت میں اتنے مست مگن تھے اور وہ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ ہمیشہ کے لیے اس تحریک کا خاتمہ کر دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں عتبہ, شیبہ اور ولید, امیہ بن خلف اور ابو جہل, یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوتے ہیں. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جب اترتے ہیں تو ایک کے بعد دیگرے جو جنگ کا بگل بجایا جاتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایسا چھا جاتے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی صفوں کا جو معاملہ تھا وہ ایسا نظر آیا, بالکل جو ہے نا بہت زیادہ تعداد دگنی نظر آئی, اور پھر کافر ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی نظروں میں بالکل تھوڑے نظر آئے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ ایک دن رات میں جو بارش ہوئی تو وہ بارش کے وجہ سے زمین سخت ہو گئی اور وہ پانی جو ہے نا نیچے نشیبی علاقوں میں چلا گیا اور پانی جو ہے دلدل بن گیا اور ان کے قدم دشمنوں کے اس کے اندر پھنسنے لگے. تو یہ جو رائے جو دی گئی, ایک چیز نقطہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ رائے اور مشورے میں خیر اور بھلائی مضمر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی رائے آپ دیتے ہیں تو وہ رائے کے مقابلے میں آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے. رائے برائے رائے نہیں ہونی چاہیے بلکہ دلیل ہو. اور دوسرا یہ کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اپنے معاملات کے اندر رائے اور مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی جو ہے مایوس نہیں کرتا, وہ ہمیشہ جو ہے نا سرخرو ہوتے ہیں. تو اس میں رائے کے اندر رائے کرنے میں, مشورہ کرنے میں دلیل ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات, اگر کوئی رائے جو ہے نا مبنی بر ثواب ہو, بالکل دلیل کے ساتھ یہ بات پیش کی جائے, اس کو اپنی رائے سے رجوع کر لینے میں کوئی جو ہے نا ہمارے لیے تردد نہ ہو. جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین مثال پیش کی ہے کہ اپنی رائے کو آپ نے رجوع کر لیا. پھر وہ صحابی جو اس طریقے سے رائے دیے تھے کہ ہم جو ہے نا تھوڑے اونچائی علاقے میں کھڑے رہیں اور پھر نشیبی علاقے میں نہ جائیں, کنویں سے جو ہے نا پانی ہم سیراب ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اس بات کو اسلام میں بھی یہ بتایا گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس وقت, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ
اور ہمیشہ قائم رہنے والے پروردگار ہم پر جو ہے نا تیری رحمت کی تیرے جو ہے سوال کرتے ہیں، ہم پر رحمت نازل فرما۔ اور یہ دعا اتنی پسند آئی کہ آپ دیکھیں گے امت مسلمہ یہ ہر مصیبت اور آزمائش میں اس دعا کو اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد جو ہے نا شامل حال کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک زبردست جو ہے نا کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہ حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ تھی، اور دشمن یہی سمجھ رہا تھا کہ اسلام کا خلاخمہ کیا جائے گا، اہل ایمان کو تہ تیغ کیا جائے گا، لیکن اللہ نے ایسی کامیابی نصیب کی کہ ابو جہل جہنم واصل ہو گیا، اور پھر امیہ بن خلف ایسے بڑے بڑے، تو جملہ اس کے اندر 70 مشرکین جو ہے نا قتل کیے جاتے ہیں اور 70 جو ہے نا گرفتار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ صرف 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں ایسی جنگ میں، جبکہ تعداد کے اعتبار سے بہت ہی کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو نصرت شامل حال ہو گئی، صرف 14 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اب جب ان کو جو ہے نا گرفتار کر کے لایا گیا تو بتایا گیا کہ اب کیا کیا جائے ان کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو کہتا ہوں کہ ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر ایسا معاملہ تھا، کوئی باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے اور کوئی ماموں ہے اور ادھر بھانجا ہے، اس لیے کہ مکے کے سب جو ہے نا آپس کے رشتہ دار تھے۔ اور اس میں جو بات ملتی ہے ہمیں کہ بیٹا کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ میرے کئی دفعہ آپ میرے تلوار کے نیزے کے نیچے آئے، لیکن میں نے پدری محبت کی وجہ سے میں نے جو ہے نا آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تو میرے نیزے کے نیچے آ جاتا میں کبھی تجھے جو ہے چھوڑتا نہیں۔ تو اندازہ کیجئے ایمان کا جو جذبہ تھا، ایمان کے مقابلے میں دوسرا کوئی رشتہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے اسلام میں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پورے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے جان فروشی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نادر مثال ہے۔ تو اس طریقے سے باطل ہمیشہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور اسلام کو دبانے کے لیے یہ جو کوشش کی گئی، اور یہ ایک ایسی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا کہ آپ دیکھیں گے دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور کہ اس وقت جب یہ 70 مشرکین شہید ہوئے، 70 جو ہے نا قید کر کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جو ہے نا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو حضور کے چچا ہیں، تو کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی چیز جو ہے نا دینے کے لیے جزیہ دے کر چھٹنے کے لیے فدیہ دے کر نہیں تھی، تو کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اور فلاں نے تو وہ جو خزانہ دفن کیا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عباس نے کہا اس کی اطلاع تمہیں کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جنگ بدر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، ایسے بے سو واقعات ہیں۔ تو اس کے بعد ان قیدیاں جو گرفتار ہو کر آئے تھے ان کے لیے کیا معاملہ کیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کچھ ایسے بھی مشرکین تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تنگ حال تھے، تنگ دست تھے، اور تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ کے لیے فدیہ یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ہے نا لوگوں کو، اہل ایمان کو جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا انہیں تعلیم سکھائیے۔ اندازہ کیجئے دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جو گرفتار ہو کر آئے ہیں ان کے اپنے قبضے میں، وہ چاہتے تو ان کے گردنیں اڑائے جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اپنائی ہے اور کیسا ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو ان کو کہا کہ ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیے، یہی تمہارا فدیہ ہے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ جو غزوہ بدر پیش آئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست کامیابی و نصرت اہل ایمان کو جو ہے نا نصیب کی، جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر آج مسلمان ممالک تقریباً 56-57 مسلمان ممالک ہیں۔ ہم دیکھیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور دولت کے اعتبار سے اور ثروت کے اعتبار سے یہ مالا مال ہیں،
لیکن ہمارا دفاعی نظام بہت کمزور ہے. آج جو ہے نا مسلمانوں پر جب کبھی بھی جو ہے باطل طاقتیں اور قوتیں حملہ آور ہو رہی ہیں تو ان کو دفاع کرنے کے لیے ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا جا سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اور جبکہ ہماری تعداد بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے, پورے عیسائی دنیا کے بعد اگر کوئی جو ہے نا سب سے بڑی قوم اگر دنیا میں بستی ہے تو وہ مسلمان ہیں. اس کے باوجود بھی اس کا کوئی وزن, کوئی ویٹیج دنیا کے اندر نہیں ہے. تو اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ پیشنگوئی کی کہ ایک یعنی قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ تم تعداد میں جو ہے تمہاری حیثیت ایک جو ہے نا پانی کے اوپر جھاگ سے بھی زیادہ نہیں ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں, تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے, دولت و ثروت بھی تمہاری زیادہ ہوگی, لیکن تمہارے جو ہے کوئی وزن, کوئی جو ہے نا ویٹیج دنیا کے نظروں میں نہیں ہوگا. تو اس کی وجوہات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو وہ ایک وجہ یہ ہے کہ کراہیت الموت اور حب الدنیا, تو دنیا کی محبت اور جو ہے نا موت سے نفرت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارا جو ہے نا وزن کھو دیں گی. آج صورتحال ایسی نظر آتی ہے, بڑے بڑے امیر ترین ممالک ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی وزن ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر ایک چھوٹے سے فلسطین پر ایک چھوٹا سا اسرائیل ایسا حملہ ہو گیا ہے, وہ درندہ صفت بن گیا ہے. اور لشکر یعنی دشمن کے لشکر کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے نا کوئی انسانیت باقی نہیں ہے, نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ انسانیت کا کھلے عام قتل ہو رہا ہے. اور اس قتل عام کو روکنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں, سپر پاور طاقتیں, اقوام متحدہ میں, اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا کہ جو ہے سیکورٹی کونسل میں یہ باقاعدہ جو ہے نا بل پاس ہوتا ہے, قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ جو ہے نا فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. اور اس کا جو ہے نا ڈائریکٹر نے بھی یہ اعلان کیا اگر اس کے باوجود بھی حملے جاری رہیں گے تو یہ ناقابل معافی جرم کہلائے گا اور پھر فوجی مداخلت سے اس کو رکوائیں گے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ متفقہ طور پر جب یہ قرارداد پاس ہونے کے باوجود بھی آج بھی نہتے مسلمانوں پر, فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں. اور حالت ایسی ہے جو لوگ بھوک مٹانے کے لیے تھوڑے سے جو ہے نا غذا کے پیکٹس لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں اور ان پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں. اور پوری مسلم دنیا خاموش تماشائی ہے اور محو حیرت ہے کہ دنیا ان کا صبر و استقلال دیکھیے اور توکل دیکھیے, خدا پر بھروسہ دیکھیے. کسی ایک کو بھی ایسا آپ نہیں پائیں گے جنہوں نے آہ بکا کی ہو. ایک ایسی مصیبت ہم پر آن پڑی ہے, اللہ پر انہیں یقین ہے, اللہ پر انہیں توکل ہے. اس راہ میں ہم جئیں تو ایمان کے ساتھ جئیں اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو اسلام کے ساتھ ہو اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. اور ان کے عزائم اور ان کے ارادے اور ان کی سوچ اور فکر کیسی پوری دنیا کے لیے ایک انہوں نے بہترین مثال قائم کی ہے. لیکن اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنی تخت کی پڑی ہے, ہر ایک کو اپنی جو ہے نا حکومت کی پڑی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا میرے پر کسی قسم کی مصیبت نہ آئے. جبکہ یہ صورتحال بالکل ہمارے لیے ایک رمضان کا مہینہ ہے, لوگ روزے رہ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں کھانے کے لیے کوئی غذائی اجناس نہیں ہے, کوئی غذائی سامان موجود نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے. ایسے نہتے لوگوں پر میدان کو جو ہے نا میدان جنگ بنا دیا گیا ہے اور پوری دنیا جو ہے نا محو تماشا ہے. یہ غزوہ بدر ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم ہمارے دفاع کے لیے, ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے اور ہماری اپنی جو ہے نا سیکورٹی کے لیے ہم سر جوڑ کر سوچیں. اور دنیا کی مال و دولت اب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ڈیفنس اگر ہو تو ایسے جیالے ہوں کہ جو ہم جو ہے نا اسلام پر اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کریں تو ہماری اپنی حفاظت کے لیے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا, ایک تو ہے خود حفاظتی اقدامات اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور یقین کہ اللہ کی نصرت کے بغیر, اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی, چاہے ہم کتنے ہی طاقتور ہوں. یہ چند باتیں جو غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں, جو 17 رمضان کو 2 ہجری میں جو ہے نا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد اسلام کافی سربلند ہوا اور اہل ایمان کے عزائم کافی مضبوط ہو گئے. اور پھر یہ اسلام آپ دیکھیں گے کہ 8 ہجری میں وہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے, وہ بھی اسی ماہ رمضان کے اندر پیش آیا.
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک زبردست جو ہے نا یہ کامیابی نصیب کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کو ناچ گانا نہیں ہے، آپ کو خوشیاں ڈھول پیٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرو کہ پروردگار تیرے ہی طفیل میں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہر وقت میں چاہے کامیابی ہو، چاہے ہمیں جو ہے نا سرخروئی ہو، یہ ہم سمجھے یہ کہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا کامیابی نصیب کی ہے۔ اور یہ مال و دولت کے گھمنڈ میں جو لوگ تماشا بین ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینی چاہیے، اپنے موقف کو جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہوں اپنے دست تعاون دراز کریں اور ان کی مدد کریں، تو آپ دیکھیں گے ظلم و ستم کا خاتمہ اس دنیا کے اندر ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں اور پورے عالم اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو امن و سکون، شانتی اور خوشحالی نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اور ہمارے آفات و بلیات اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت